اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ المقام الثانی احکام الظن المعتبر ویقع البعث فی موضعین الاول امکان التعبد بالظن الثانی وقوعه بعد ثبوت امکانہ۔ الموضع الاول فی امکان التعبد بالظن والمراد منہ هو الامکان الوقوعی اے ما لا یترتب علی وقوعہ مفسدۃ۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری احکام ظن معتبر کے بارے میں ہے۔ ظن معتبر جو ہے اس میں بحث دو مقام کے اوپر واقع ہو رہی ہے۔ پہلی یہ ہے امکان تعبد بالظن کے بارے میں ہے کہ تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ بحث کر لیں گے تو پھر دوسری بحث یہ آئے گی، ٹھیک ہے نہیں، کہ امکان کے بعد، امکان کے ثابت ہونے کے بعد یہ ظن واقع بھی ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں آغا جان؟ بحث آج ہماری ظن معتبر کے احکام کے بارے میں ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ یہاں دو مقام پر بحث ہو رہی ہے۔ پہلی یہ ہے امکان تعبد بالظن ہے کہ امکان ہے تعبد بالظن کا یا امکان نہیں ہے۔ اچھا، دوسری پھر بحث یہ ہونی ہے کہ جناب یہ مثلاً فرض کریں تعبد ممکن ہے، تعبد بالظن ممکن ہے، امکان کے بعد بحث وقوع کی ہے کہ واقع بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ دو بحثیں ہم نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موضع اول، پہلا جو مقام ہے بحث کا وہ یہ ہے امکان تعبد بالظن، تعبد بالظن کے امکان کے بارے میں ہے۔ پہلا موضع، پہلا مقام کیا ہے آغا جان؟ پہلا مقام امکان تعبد بالظن ہے، یہ تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی ایک گروہ وہ ہے جو قائل ہیں کہ تعبد بالظن ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے متول جو بڑی کتابوں میں ہیں اپنی دلیلیں بھی دی ہیں۔ وہ جو نہیں مانتے ان میں سے ایک ابن قیبہ ہے۔ ابن قیبہ بھی انہی میں سے ہے جو نہیں قبول کرتا تعبد بالظن کے امکان کو۔ لیکن اس کے مقابلے میں اور بہت سے بزرگان ہیں جن میں خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ نہیں، تعبد بالظن ممکن ہے، اس لیے الدل دلیل علی امکان شیء وقوع، بہترین دلیل کسی چیز کے امکان پر اس کا واقع ہونا ہے، اور یہ تعبد بالظن واقع ہوا ہے، تعبد بالظن واقع ہوا ہے، یہ وقوع دلیل ہے امکان پر، بہترین دلیل۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز ممکن نہ ہو واقع نہیں ہوتی۔ جب وہ واقع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے ممکن تھا تو واقع ہوا ہے نا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، آج المقام الثانی احکام الظن المعتبر کے بارے میں بحث ہے۔ تو یہ پھر سوچیں گے کہ یہ المقام الثانی کیوں کہا ہے جی، مقام الثانی کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال آئے گا کہ مقام اول کیا تھا کہ یہ مقام ثانی ہے، کیونکہ شروع میں جب بحث آپ کی خدمت میں شروع کی تھی اپنے بھائیوں کے، تو وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے اس موجز فی اصول الفقہ حصہ دوم میں، ٹھیک ہے،
इनमें पहला मकाम जो है अल-क़त्अ व अहकामुहु, अल-क़त्अ व अहकामुहु के बारे में बहस है। लिहाजा अल-मकामुल अव्वल वो ख़त्म हो गया, अल-क़त्अ व अहकामुहु सारे। अल-मकामुस्सानी वहाँ शुरू में आओ, हमने कहा था फी ज़ुनूनिल मुअतबरा, ज़ुनूने मुअतबरा के बारे में होगा मकाम सानी। अच्छा, फिर एक और आना है मकाम सालिस फिल उसूलिल अमलिया, वो आगे होगा। अभी हम दूसरे मकाम पर, इसलिए कहा अल मकाम सानी। मकाम सानी यानी मकाम अव्वल क्या है? मकाम अव्वल अल कत व अहकामो, कत और कत के अहकाम थे, लेकिन दूसरा मकाम अहकाम ज़न्ने मोतबर के बारे में है। अहकाम ज़न्ने मोतबर में जो है कितनी आगाजान बहस वाक़ हुई है, कितने मौज़े में? 2 मौज़े में। पहले ये है कि तअब्बुद बिज़न मुमकिन है या नहीं, इम्कान तअब्बुद बिज़न मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। नंबर 2, इम्कान के बाद, ठीक है, वाक़े भी हुआ है या नहीं, इम्कान के बाद, इम्कान के साबित होने के बाद ये ज़न वाक़े हुआ है या नहीं। पहली बहस इम्कान में है, इम्कान के बाद वुकू में है। अच्छा, पहला जो मौज़े अव्वल है वो यही इम्कान तअब्बुद बिज़न, इम्कान तअब्बुद बिज़न जो है वो क्या है? वाक़े है, वाक़े नहीं है। इम्कान तअब्बुद बिज़न मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तअब्बुद बिज़न मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तो इसमें बताया है कि 2 नज़रिए हैं, बाद कहते हैं कि मुमकिन है और बाद कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। जो कहते हैं नहीं है उनमें इब्ने किबाराज़ी है, जो कहते हैं कि जनाब ठीक नहीं है, इम्कान तअब्बुद बिज़न जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो कहते हैं है इम्कान तअब्बुद बिज़न है, वो कहते हैं अदल्लु दलील इम्कान पर वुकू है और ये तअब्बुद बिज़न वाक़े हुआ है, वाक़े, ठीक है ना। ये बहस है। और उसके बाद हमारी दूसरी बहस शुरू होनी है इम्कान के बाद वुकू के बारे में। वुकू तअब्बुद बिज़न बाद सुबूत इम्कान ही, इम्कान के सुबूत के बाद तअब्बुद बिज़न के वुकू के बारे में है। तअब्बुद बिज़न के वुकू के बारे में बाद सुबूत इम्कान ही, इम्कान के सुबूत के बाद तअब्बुद बिज़न के वुकू के बारे में दूसरी हमारी बहस होनी है। और उसमें जनाब जब बहस करनी है ना हाल में दूसरे मकाम पर वुकू के बारे में, तो वहाँ एक बहस पहले शुरू कर लेते हैं। वो ये है कि जनाब अली असल क्या है तअब्बुद बिज़न के बारे में, ठीक है नहीं, असल क्या है। असल से मुराद क्या है जान? कवायद क्या कहते हैं, कायदा क्या है ज़न पर अमल करने में, असल क्या है, कायदा क्या कहता है, ठीक है, वो बयान करते हैं और बताते हैं कि कायदा ये है ज़न में कि क्या आएगा भला? हुर्मत है। कायदा अव्वलिया ज़न पर अमल करने में हुर्मत है, मगर ये कि कोई चीज़ दलील के ज़रिए से खारिज हो जाए, दलील आए और वो कहे कि ये ज़न हुज्जत है, वरना असले अव्वली और कायदा जो है वो ये कहता है कि ज़न पर अमल करना हराम है, ज़न पर अमल करना हराम है। मेरे भाइयों, यार एक तो मुझे ना कोई वहमी बंदा हो, मुझे ना झाक पड़ता है कि मैंने जो पहले बात की है मेरी बिल्कुल सही हो के पहुंची है या नहीं, ठीक है। फिर जो है ना मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ, आपके सर दर्द डाल देता हूँ, ठीक है। भला बहस क्या कर रहे हैं आज? मकाम सानी में कर रहे हैं। मकाम अव्वल किया था कि ये मकाम सानी है। मकाम अव्वल जनाब कत के बारे में था, उसके अहकाम थे। ये दूसरा मकाम अहकाम ज़न के बारे में है। यहाँ 2 बात हम कर रहे हैं। एक ये है कि इम्कान तअब्बुद बिज़न है, दूसरी इम्कान के बाद वुकू के बारे में है। इम्कान तअब्बुद बिज़न है या नहीं, 2 नज़रिए हैं।
بعض کہتے ہیں نہیں امکان ہے، بعض کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے ان میں سے ابن کے برازی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امکان کے بعد اگلی بحث ہماری کیا ہے؟ وقوع کے بارے میں ہے۔ امکان کے ثابت، امکان کس کا؟ پھر کہو گے امکان کس کا؟ اور ظن کا۔ ظن کے امکان کے بعد جو ہے اس کے ظن کے وقوع کے بارے میں بحث ہے۔ ظن کے وقوع کے بارے میں جو بحث ہے ان میں پھر ہم نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے اصل۔ اصل کیا کہتی ہے ظن کے بارے میں؟ اصل سے مراد قاعدہ کیا کہتا ہے؟ قاعدہ اولی کیا ہے ظن کے بارے میں؟ تو قاعدہ اولی ظن کے بارے میں حرمت ہے اور عدم حجیت ہے۔ ظن حجت نہیں ہے اور ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔ سوال، یہ اصل کیوں بنا رہے ہو؟ اصل کو کیوں کہتے ہو کہ اصل کیا کہتی ہے؟ اس لیے ہم اصل بنا رہے ہیں کہ اگر بعد میں نتیجہ نکلا کہ ظن واقع ہوا ہے، یہ بحث کرنی ہے نا، ظن واقع ہوا ہے، ظن واقع ہوا ہے تو اصل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آئندہ نتیجے پہ نہ پہنچ سکے، ظن کے وقوع پر شک ہو گیا، ظن واقع ہوا ہے یا نہیں واقع ہوا ہے، تو لا عقل وہاں اس اصل کی طرف رجوع کریں گے اور کہیں گے یہاں ظن ہے اور ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔ اصل اس لیے بناتے ہیں کہ اگر بعد میں ریزلٹ نکل آیا، ظن واقع ہوا ہے تو بسم اللہ، اس قاعدے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر نتیجے پہ نہ نکلے تو ایک ہماری بنیاد ہوگی کہ اصل اولی یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔ پھر جہاں شک کریں گے اس قاعدے کے تحت لے آئیں گے اور کہیں گے اصل حرمت ہے۔ توجہ فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ المقام الثانی احکام الظن المعتبر، دوسرا مقام جو ہے ظن معتبر کے احکام کے بارے میں ہے۔ وَيَقَعُ الْبَحْثُ فِي مَوْضِعَيْنِ، بحث فی موضعین، دو موضع میں واقع ہوئی ہے۔ الاول یعنی الموضع الاول امکان التعبد بالظن، الثانی وقوع بعد ثبوت امکانی، وقوع ظن بعد ثبوت امکان ظن، امکان ظن کے بعد وقوع ظن کے بارے میں ہے۔ ثانی یعنی موضع ثانی۔ الموضع الاول، پہلا موضع فی امکان التعبد بالظن، امکان تعبد بالظن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں نہیں بتایا لیکن میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بتاؤں کہ امکان تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک امکان ذاتی ہے، دو امکان وقوعی ہے، تیسرا امکان احتمالی ہے۔ امکان تعبد بالظن میں امکان سے مراد امکان وقوعی ہے، ذاتی اور احتمالی انشاءاللہ آگے بڑی کتابوں میں مزید وضاحت آ جائے گی۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں آ جائے نا، کیونکہ کہتا ہے مراد اس سے امکان وقوعی ہے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کوئی اور بھی امکان ہے؟ ہاں، تین ہیں، تین، امکان ذاتی، امکان وقوعی، امکان احتمالی۔ یہاں امکان وقوعی مراد ہے۔ الموضع الاول فی امکان تعبد بالظن، امکان تعبد بالظن کے بارے میں۔ والمراد منہ والامکان الوقوعی، والمراد منہ، اس امکان سے مراد امکان وقوعی ہے۔ اے امکان وقوعی کیا ہوتا ہے جی؟ اے ما لا یترتب علی وقوعہ مفسدۃ، اے ما یعنی وہ ظن جس کے واقع ہونے پر مفسدہ مرتب نہ ہو، اے ما لا یترتب علی وقوعہ مفسدۃ، یعنی وہ ظن جس کے وقوع پر مفسدہ مرتب نہ ہو۔ فالبعث فی انہ هل تترتب علی التعبد بالظن مفسدۃ او لا، بحث ہے کہ کیا تعبد بالظن پر مفسدہ مترتب ہے او لا، یا مفسدہ مرتب نہیں ہے۔ فالبعث فی انہ هل تترتب علی التعبد بالظن مفسدۃ او لا، بحث ہے کہ کیا تعبد بالظن پر مفسدہ مرتب ہوتا ہے او لا، یا نہیں ہوتا ہے۔
फल कायलूना बे अदम जवाज़ अमल बिज़न ज़हबू इलल इम्तिनाए वुकूअन कमा अन्नल कायलीन बे जवाज़ ताब्बुद ज़हबू इला इम्कानिही कज़ालिक। कायलून बे अदम जवाज़ अमल बिज़म, कायलीन जो हैं कि ज़न पर अमल करना जायज़ नहीं है। कायलीन बे अदम जवाज़ अमल बिज़न, कायलीन जो ज़न पर अमल करने को कहते हैं जायज़ नहीं है। क्या गए हैं? ज़हबू इलल इम्तिनाए वुकूअन, वो गए हैं किस पे गए हैं? इम्तिनाए वुकूअन, ज़न के वुकू के मुमतने होने पर गए हैं। मज़ा नहीं आया। फल कायलूना बे अदम जवाज़ अमल बिज़न ज़हबू इलल इम्तिनाए वुकूअन, कायलीन बे अदम जवाज़ अमल बिज़न गए इम्तिनाए वुकूई की तरफ। इम्तिनाए वुकूई किसका? ज़न का। कमा अन्नल कायलीन बे जवाज़ ताब्बुद ज़हबू इला इम्कानिही कज़ालिक, जिस तरह के कायलीन बे जवाज़ ताब्बुद गए इम्कान ज़न की तरफ, इसी तरह वुकूअन कज़ालिक यानी वुकूअन। कमा अन्नल कायलीना बे जवाज़ ताब्बुद ज़हबू इला इम्कानिही कज़ालिक, जिस तरह कायलीन बे जवाज़ ताब्बुद जो है वो गए हैं कि इम्कान ने ताब्बुद बे ज़न जो है कज़ालिक वाक़ई भी है। सुम्मा इन्नल कायलीना बे इम्तिनाए ताब्बुद मिनहुम इब्न किबार राज़ी यस्तदल्लु बिवुजूहिन मज़कूरतिन फिल मुतव्वलात। फिर जो कायलीन है इम्तिनाए ताब्बुद बिज़न के, जिनमें इब्न किबार राज़ी है, उन्होंने इस्तिदलाल किया है बिवुजूहिन मज़कूरा फिल मुतव्वलात, दलीलों से जो ज़िक्र हैं मुतव्वलात बड़ी बड़ी किताबों में जो ज़िक्र हैं। ठीक है, वो जो दलीलें हैं उनकी एक दलील मैं पेश करता हूँ, एक दलील अर्ज कर देता हूँ इब्न कीबा की। कहता है इब्न कीबा कि आगा अगर शार मुकद्दस खबर वाहिद को हुज्जत करार दे दे, हुज्जत करार दे दे बेज़ात मुमकिन है, लेकिन मुश्किल पैदा हो जाएगी, नहीं कर सकता। शार ताब्बुद बिज़न नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कहे कौल ज़ुरारा पर अमल करो, शारे कहे कौल ज़ुरारा पर अमल करो और ज़ुरारा कहे दे हलाल है लेकिन लोहे महफूज में हो हराम, तो क्या हो गया? यल्ज़िमु तहलीलुल हराम, हराम का हलाल होना लाज़िम आ रहा है, लिहाजा ठीक नहीं है। उन अदिल्ला में एक मसलन ये है, लोहे महफूज पे हराम हो, ज़ुरारा कहे हलाल है तो कहते हैं कि हराम हलाल हो जाएगा, लिहाजा ये ठीक नहीं है। ये उनकी दलील है। वलाकिन अदल्लु दलील अला इम्कान शै वुक़ूअहु फ़ी शरीयतिल इस्लामिया, लेकिन बेहतरीन दलील इम्कान पर वुक़ूअ शै है फ़ी शरीयतिल इस्लामी, शरीयत इस्लामिया में वो शै वाक़ई हुई है। कमा सयत्तज़िउ फ़ीमा बादो, जैसा कि अनकरीब बाद में ये वाज़े हो जाएगा। अल मौज़िउ सानी फ़ी वुक़ूअ ताब्बुद बिज़न बाद सुबूत इम्कानिही, दूसरा मकाम आगा जान ताब्बुद बिज़न के वुक़ू के बारे में बाद सबूत इम्कानिही, इम्कान ज़न के सबूत के बाद, पहली बात होती है इम्कान की, इम्कान के सबूत के बाद ताब्बुद बिज़न के वुक़ू के बारे में। व क़ब्ल दख़ूल फ़ी सुल्बिल मौज़ू ला बुद्दा अन नुबय्यिन मा हुवल अस्लु फ़िल अमल बिज़न हत्ता यकून हुवल मरजह इंद शक। क़ब्ल दख़ूल फ़ी अस्लिल मौज़ू सुल्बिल मौज़ू, असल मौज़ू में दाखिल होने से पहले ज़रूरी है कि हम बयान करें मा हुवल अस्लु फ़िल अमल बिज़न, ज़न पर अमल करने में असल क्या है, असल यानी कायदा क्या है ज़न पर अमल करने में। हत्ता यकून हुवल मरजा इंद शक, हत्ता के वो असल मरजा हो शक के मौके पे, शक के मौके पे उसकी तरफ रजू करें। फमा सबत खुरूजु अन ज़ालिकल अस्ल, बस वो चीज़ जो साबित हो जाए, ठीक,
خروج ہو کہ یہ زن خارج ہے اس اصل سے، اس قاعدے سے یہ زن خارج ہے، ناخذ بہی اس کو لے لیں گے، فما ثبت خروج ہو پس وہ جو زن خارج ہونا، خروج زن ثابت ہو جائے اس قاعدہ سے، ذالک الاصل اس قاعدہ سے، ناخذ بہی تو ہم اس کو لے لیں گے، وما لم یثبت اور وہ جو ثابت نہ ہوا کہ اس اصل سے یہ خارج ہے، زن جو ثابت نہ ہوا، ما لم یثبت نتمسک فیہ بالاصل تو اس مورد میں ہم اصل سے تمسک کریں گے اور کہیں گے اصل زن میں حرمت ہے، اصل کے ذریعے سے اس کو لے لیں گے، فنقولو پس ہم کہتے ہیں ان القاعدۃ الاولیۃ فی العمل بالظن ہی الحرمۃ وعدم الحجیۃ الا ما خرج بالدلیل، قاعدہ اولیہ عمل میں کیا ہے آغا جان؟ قاعدۃ الاولیہ فی العمل بالظن ہی الحرمہ، زن پر عمل کرنے میں قاعدہ جو ہے وہ حرمت ہے، ان القاعدۃ الاولیہ فی العمل بالظن ہی الحرمہ وعدم الحجیت اور حجت نہیں ہے الا ما خرج بالدلیل مگر وہ جو دلیل معتبر سے یعنی خارج ہو جائے کہ یہ زن حجت ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ قاعدہ یہ کہتا ہے زن پر عمل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا زن پر عمل کرنا حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ زن پر عمل کرنا حرام ہے؟ تو یہ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی اس کی دلیل دے دیتا ہوں کہ زن پر عمل کرنا حرام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ تشریح لازم آتی ہے، تشریح کیا ہے؟ تشریح ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ دین ہے، دین کی طرف نسبت دینا کہ یہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ ہے تشریح۔ تشریح حرام ہے، زن پر عمل کرنا حرام ہے، اور دلیل یہ ہے کہ شارع کی طرف نسبت دینی چاہیے کہ یہ شارع نے کہا ہے، یقین کے ساتھ نسبت دینی چاہیے، جس پر یقین ہو کہ شارع نے کہا ہے، اور جس پر یقین نہ ہو، شک و ظن ہو، تو یہ شارع کی طرف نسبت دیں تو یہ تشریح ہے، اور تشریح در دین حرام ہے، تشریح دین میں حرام ہے۔ آپ کہو گے تشریح کیا ہے؟ شارع کی طرف نسبت دینا، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی نسبت شارع کی طرف دینا، اور زن کی صورت میں چونکہ علم نہیں ہے، زن پر عمل کریں اور کہیں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہی تشریح ہے، اور تشریح حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آغا تشریح حرام ہے۔ تشریح ہوتی کیا ہے؟ جس چیز کو نہیں جانتے دین نے کہا، دین کی طرف نسبت دینے کا نام تشریح ہے، اور زن پر عمل کرے تو یہ تشریح ہے، اور تشریح حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے زن پر عمل کرنا حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آغا جان؟ ابھی توجہ فرمائیے۔ دلیل والدلیل علیہ ان العمل بالظن عبارت عن صحت اسناد مودع الی الشارع فی مقام العمل، والدلیل علیہ حرمت پر دلیل، دلیل علیہ حرمت عمل بالظن پر دلیل یہ ہے ان العمل بالظن عبارت عن صحت اسناد مودع الی الشارع، ظن پر عمل کرنا عبارت ہے کہ مودع ظن کی نسبت دیں شارع کی طرف، مودع ظن کی نسبت دیں شارع کی طرف مقام عمل میں، کہ شارع نے کہا ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ إِسْنَادَ الْمُوَدَّعِ إِلَى الشَّارِعِ إِنَّمَا يَصِحُ فِي حالۃ الإذعان، اور معلوم ہے کہ شارع کی طرف نسبت دینا صحیح ہے فی حالت الإذعان، یقین کی حالت میں شارع کی طرف نسبت دینا صحیح ہے، بِأَنَّهُ حَكَمَ الشَّارِعُ کہ شارع نے کہا ہے، یقین کی صورت میں کہہ سکتی ہیں، وَإِلَّا يَكُونُ الْإِسْنَادُ تَشْرِيعًا ورنہ یہ اسناد یہ نسبت دینا ہوگا تشریح، یقین نہیں ہے تو یہ اسناد تشریح ہے۔ دلت علی حرمت ادلۃ الاربع، اس تشریح کی حرمت پر ادلہ اربع دلالت کرتی ہیں، کتاب سنت اجماع عقل، ولیس التشریح الا اسناد ما لم یعلم انہ من الدین الی الدین، تشریح نہیں ہے مگر نسبت دینا جس کو ما لم یعلم، جس کو نہیں جانتے دین ہے، الی الدین، دین کی طرف نسبت دینا، یہ ہے تشریح، تشریح حرام ہے۔ قال سبحانہ
اللہ نے فرمایا ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کام کی دو حالتیں ہیں، ایک اذن ہے تو اس کا اشکال نہیں ہے، اگر اذن نہیں ہے تو حرام ہے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اللہ نے کہا یا اللہ نے نہیں کہا، جھوٹ باندھتے ہو، دو ہی کام ہیں۔ ٹھیک ہے، آیا یہ کہہ رہی ہے فالآیۃ تدل علی ان الاسناد الی اللہ یجب ان یکون مقرونا بالاذن منہ سبحانہ، آیت دلالت کرتی ہے کہ اسناد دینا اللہ کی طرف واجب ہے کہ وہ ملا ہوا ہو اذن خدا سے، اذن خدا سے ملا ہوا ہو۔ وفی غیر ہذہ صورت یعد افتراء، اس صورت کے علاوہ، اذن کے علاوہ، ہذہ صورت یعنی اذن کے علاوہ یہ افتراء شمار ہوگا، سواء کان الاذن مشکوک الوجود کما فی المقام، چاہے اذن مشکوک ہو جیسے اس مقام پہ، ام مقطوع العدم یا مقطوع العدم ہو کہ اذن ہی نہیں ہے۔ والآیت تعم کلا القسمین، آیت دونوں قسموں کو شامل ہے، دونوں یعنی مشکوک کو بھی شامل ہے، مقطوع العدم کو بھی شامل ہے۔ والمفروض ان العامل بظن شاک فی اذنہ سبحانہ، اور فرض یہ ہے کہ عامل بظن شک کرتا ہے، شاک ہے اذن ہی سبحانہ، اللہ کے اذن میں اس کو شک ہے کہ اللہ کا اذن ہے یا نہیں ہے، فرض یہ ہے۔ والمفروض ان العامل بظن شاک فی اذن ہی سبحانہ ومع ذلک ینسب الیہ، مع ذلک علی الرغم شک، باوجود اس کے کہ اس کو شک ہے، ینسب الیہ، وہ جناب مؤدی ظن کی نسبت دیتا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب تمام ہوگا جان۔ لیکن کچھ ظنون ہیں جو اس اصل سے خارج ہیں، اس اصل سے مراد یہ قاعدہ کہ ظن پر عمل کرنے کی اصل یہ ہے حرام ہے، اس اصل سے، اس اصلی قاعدہ سے بعض ظنون خارج ہیں۔ اصولیوں نے کہا کہ نہیں، وہ ظنون حجت ہیں، اس قاعدہ سے خارج ہیں، جو چند ایک ظواہر کتاب ہے، شہرت فتوائیہ ہے، خبر واحد ہے، اجماع ہے، قول لغوی ہے، ان کو خارج کیا اصولیوں نے اس اصلی قاعدہ سے جو کہتا تھا قاعدہ اولیہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے، اس سے یہ کچھ اصولیوں نے ظنون خارج کیے ہیں۔ ثم ان الاصولیون ذکروا خروج بعض الظنون عن هذا الاصل، پھر اصولیوں نے ذکروا خروج بعض الظنون، بعض ظنون کو خارج کرنا ذکر کیا ہے، عن هذا الاصل، اس اصل سے۔ پھر اصولیوں نے ذکر کیا ہے خروج بعض ظنون، بعض ظنون کے خروج کو ذکر کیا ہے اس اصل سے۔ اصل سے مراد حرمت، عمل بالحرمت ظن پر، منہا ان میں سے وہ جو ظنون خارج کیے کیا ہیں؟ ظواہر الکتاب 2 الشہرۃ الفتوائیہ 3 الخبر الواحد 4 الاجماع المنقول بخبر الواحد 5 قول اللغوی، یہ 5 ہیں ظنون جن کو اس اصلی قاعدہ سے اصولیوں نے خارج کیا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔